اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، آج کے اس ویڈیو میں آپ کو بیان کروں گا نماز حاجت کا مکمل اور صحیح طریقہ۔ نماز حاجت وہ نماز ہے جس کے ذریعے بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس دعا کو قبول فرماتا ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بیان کروں گا حاجت کی نماز ادا کرنے کا درست طریقہ اور اس کی نیت کیسے کی جاتی ہے اور اس نماز میں کتنی رکعتیں پڑھی جاتی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتاؤں گا کہ نماز حاجت پڑھنے کا صحیح وقت کون سا ہے۔ تو ہر میرا بھائی، ہر میری بہن کوشش کرے کہ اس ویڈیو کو مکمل سنیں، کیونکہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت مفید اور کارآمد ہونے والی ہے۔ کیونکہ اس ویڈیو میں میں آپ کو ان تمام سوالات کے جواب دوں گا جس کے بارے میں لوگ مجھ سے اکثر کمنٹس میں پوچھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بیان کروں گا کہ نماز حاجت پڑھنے کی فضیلت اور برکتیں کیا ہے۔ میرے عزیزوں، جان لیجئے کہ نماز حاجت پڑھنے کی بے شمار فضیلتیں اور برکتیں ہیں۔ جب بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نبی رحمت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اپنی کسی بھی حاجت کا تذکرہ پیش کرتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو نماز حاجت ادا کرنے کی ترغیب فرمایا کرتے تھے۔ لہٰذا اگر کسی بھی مسلمان بھائی اور بہن کو کوئی بھی مسئلہ ہے، دنیا جہاں کا کسی بھی تکلیف یا پریشانی میں مبتلا ہے، مثال کے طور پر اچھا رشتہ نہیں مل رہا، یہ بھی بہت بڑی پریشانی ہے میری بہنوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے، اچھی ملازمت کے لیے در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں لیکن نہیں مل رہی، یا خدا نخواستہ کسی بیماری نے پریشان کر رکھا ہے، تو آپ نماز حاجت ادا کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ عظیم الشان میں اپنی اس پریشانی کے لیے دعا کریں۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اس حاجت کو ضرور پورا فرمائے گا۔ میرے عزیزوں، اب میں آپ کو یہ بیان کرتا ہوں کہ اس نماز کو کس وقت پڑھا جاتا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ صلاۃ الحاجت کا کوئی بھی وقت مقرر نہیں ہے، اور کسی بھی وقت آپ اس نماز کو ادا کر سکتے ہیں سوائے مکروہ اوقات کے۔ اور مکروہ اوقات کون کون سے ہیں وہ بھی میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں کہ وہ 3 ہیں۔ سب سے پہلے صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک، اور پھر طلوع آفتاب سے 20 منٹ بعد تک کا وقت مکروہ ہے۔ اس وقت میں آپ حاجت کے لیے نماز ادا نہیں کر سکتے۔ پھر دوسرے نمبر پر ہے زوال کا وقت، کہ جب سورج بالکل سر کے اوپر ہو، یعنی دوپہر کے 12 بجے کے ٹائم پر بھی آپ صلاۃ الحاجت ادا نہیں کر سکتے۔ اور تیسرے نمبر پر ہے عصر کے فرض ادا کرنے سے لے کر غروب آفتاب تک، اس وقت میں بھی آپ یہ نماز یعنی صلاۃ الحاجت ادا نہیں کر سکتے۔ لہٰذا یہ 3 مکروہ اوقات ہیں، جبکہ ان اوقات کے علاوہ آپ جب چاہے صلاۃ الحاجت ادا کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی میرا بھائی، میری بہن زیادہ تیزی کے ساتھ اپنی حاجت کو پورا کروانا چاہتا ہے تو پھر سب سے بہترین وقت جو ہے وہ نماز تہجد کے بعد کا ہے، کہ تہجد کے وقت اٹھے، نماز تہجد پڑھے، اس کے بعد اپنی صلاۃ الحاجت پڑھے اور اللہ تعالیٰ سے اپنی اس حاجت کے لیے دعا کریں۔ تو میرے عزیزوں، آئیے اب یہ جانتے ہیں کہ اس نماز کے ادا کرنے کا صحیح اور درست طریقہ کیا ہے، اور پھر اس نماز میں کتنی رکعتیں پڑھنی ہوتی ہیں۔ تو صلاۃ الحاجت کی آپ 2 رکعتیں بھی پڑھ سکتے ہیں اور 4 رکعات بھی ادا کر سکتے ہیں، اور اس نماز کو ادا کرنے کا طریقہ نہایت ہی آسان ہے۔ سب سے پہلے آپ نیت کر لیجئے، لیکن یہاں پر میں یہ بھی آپ کو بیان کر دیتا ہوں کہ نیت دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں، اور زبان سے نیت کرنا ضرور نہیں ہے۔ اللہ جل شانہ تو وہ ہے جو دل کی دھڑکنوں میں چھپی ہوئی بات کو بھی سن لیتا ہے، لیکن ہاں اگر آپ نماز سے نیت کرتے ہیں تو یہ زیادہ مستحب ہے۔ تو اگر آپ زبان سے نیت ادا کرنا چاہتے ہیں تو اس طرح سے کریں گے کہ میں نیت کرتا ہوں یا نیت کرتی ہوں 2 رکعت یا 4 رکعت نماز صلاۃ الحاجت کی واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، اور منہ میرا خانہ کعبہ کی طرف، اللہ اکبر، اور آپ کے ذہن میں ہو کہ آپ کی نیت کیا ہے، تو اللہ اکبر کہہ کر دونوں ہاتھ باندھ لیں۔ اس کے بعد سب سے پہلے ثنا پڑھیں گے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک،
اور پھر اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں گے۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد کوئی سی بھی دوسری سورت پڑھے، اور پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ اس نماز میں کوئی خاص صورتیں پڑھنے کی شرط نہیں ہے، یعنی ایسی کوئی شرط نہیں کہ آپ صلاۃ الحاجت کی پہلی رکعت میں فلاں صورت پڑھیں اور پھر دوسری رکعت میں فلاں صورت پڑھیں، یعنی ایسی کوئی مجبوری نہیں، بلکہ جس طرح سے آپ نوافل پڑھے جاتے ہیں اسی طرح سے آپ پڑھیں گے۔ لیکن ہاں، نوافل میں یہ زیادہ بہتر ہے اگر آپ سورہ اخلاص پڑھیں، ہر رکعت میں 3 بار سورہ اخلاص پڑھیں، کیونکہ سورہ اخلاص وہ سورت ہے جس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں، یعنی جو اللہ کا بندہ یا اللہ کی بندی سورہ اخلاص پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے یا بندی کو پسند فرماتا ہے۔ تو جس طرح میں نے آپ کو بیان کیا ہے کہ چاہے آپ 2 رکعت پڑھیں چاہے 4 رکعت پڑھیں، نوافل پڑھ لیں، یعنی سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سے بھی سورت پڑھ لیں، تو اس کے بعد پھر رکوع کریں، پھر سجدے ادا کریں، اور یہ آپ کی 1 رکعت مکمل ہو جائے گی۔ پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں اور دوسری رکعت بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کریں، سورت فاتحہ پڑھیں، اس کے ساتھ کوئی دوسری سورت پڑھیں، پھر رکوع اور پھر سجود کریں، پھر دوسری رکعت میں اتحیات کے لیے بیٹھ جائیں۔ اگر تو آپ نے 4 رکعت ادا کرنی ہے تو پھر آپ کھڑے ہو جائیں، لیکن یہاں پر یہ طریقہ میں 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت کا بیان کرتا ہوں۔ اتحیات کے بعد آپ نے درود ابراہیمی نماز والا پڑھنا ہے، اور اس کے بعد دعا ربی جعلنی مقیم الصلاۃ، یہ پوری دعا پڑھیں، اور اس کے بعد آپ کو زیادہ سے زیادہ جتنی بھی دعائیں یاد ہوں حاجت کی دوسری دعائیں وہ بھی آپ پڑھیں، اور ضرور پڑھیں، یعنی سلام پھیرنے سے پہلے آپ جو بھی دعا ہے آپ اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے مانگیں نماز کے اندر، اور یہ بہت بہترین عمل ہے۔ اور اس کے بعد پھر سلام پھیر دیں، اور اس کے بعد درود پاک کے ساتھ شروع کریں اپنی دعا کو، اور اختتام بھی درود پاک کے ساتھ کریں، اور دعا کریں اللہ تعالیٰ سے جو بھی آپ کی حاجت ہے۔ لیکن یہاں پر یہ بات یاد رکھیں کہ دعا کرتے وقت اداب دعا کا ضرور خیال رکھیں، کیونکہ بعض لوگ غفلت سے دعا کرتے ہیں، یعنی زبان سے الفاظ تو ادا کر رہے ہوتے ہیں لیکن دل میں پختہ یقین نہیں ہوتا، یا دھیان کسی دوسری جانب ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ دعا کی قبولیت کی شرط یہ ہے کہ دعا کرتے وقت آپ کے دل میں اس بات کا پختہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ ہی دعا قبول کرتا ہے، اور اس کے لیے میری دعا یعنی میری حاجت کو پورا کرنا کوئی ناممکن نہیں ہے۔ تو یاد رکھیں کہ دعا کرتے وقت اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی جانب بلند کریں، اور پھر جس طرح میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ درود شریف پڑھیں، پھر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں، یعنی سورت فاتحہ پڑھ لیں، اس کے ساتھ ہی یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اس کی تھوڑی سی تکرار کریں، اور پھر سچے دل کے ساتھ اپنی حاجت اللہ کے سامنے پیش کریں۔ اے اللہ پاک، میری ملازمت کا فلاں مسئلہ ہے، اے اللہ پاک مجھے فلاں بیماری نے فلاں تکلیف نے پریشان کر رکھا ہے، اسے دور فرما دے۔ اے اللہ پاک میں فلاں پریشانی میں مبتلا ہوں، مجھے اس سے نجات عطا فرما۔ تو جو بھی کسی میرے بھائی بہن کا مسئلہ ہو، پریشانی ہو یا حاجت ہو، اسے خلوص نیت سے اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں پیش کرے، اور اس کے بعد پھر درود پاک پڑھے۔ لہٰذا اس طریقے سے جب بھی کوئی میرا بھائی بہن دعا کرے گا تو اللہ جل شانہ آپ کی دعا کو ضرور قبول فرمائے گا، اور آپ کی حاجت کو ضرور پورا فرمائے گا انشاءاللہ۔ لہذا یہ صلاۃ الحاجت کا مکمل اور صحیح طریقہ ہے، لیکن یاد رکھیں کہ تہجد کا وقت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاجت کو پیش کرنے کا سب سے بہترین وقت ہے۔ اور میرے عزیزو، اپنی حاجات کو پورا کروانے کے لیے ایک اور طریقہ بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں کہ سورہ یاسین کو روزانہ اپنی تلاوت کرنے کا معمول بنا لیں، کیونکہ سورہ یاسین کی روزانہ تلاوت کرنے کے طفیل اللہ جل شانہ اپنے بندوں پر خصوصی فضل و کرم فرماتا ہے، اور جس کے بارے میں میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وعدہ ارشاد موجود ہے، جس نے صبح کے وقت سورہ یاسین کی تلاوت کی تو وہ شام تک خوشی میں رہے گا، اسی طرح سے جس نے شام کے وقت سورہ یاسین پڑھی تو وہ صبح تک خوشی میں رہے گا، اور اللہ تبارک و تعالی اس کی ساری پریشانی کو دور فرما دے گا۔ اسی طرح سے اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن پاک میں ایک ایسی سورت ہے جو اللہ کے نزدیک بڑی ہی عظمت والی ہے، جو بھی اسے پڑھے گا تو اللہ جل شانہ اس کے پڑھنے والے کو شریف کے لقب سے نوازے گا، اور پھر ربی اور مضر قبیلے کے افراد سے بھی زیادہ اس سورت کے پڑھنے والے کی سفارش قبول کی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ اور مزید فرمایا، یاد رکھو کہ ایسی عظمت والی سورت کا نام سورت یاسین ہے۔ تو جان لیجئے کہ اس حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ربی اور مضر قبیلے کے افراد کا ذکر فرمایا، تو یہ دونوں عرب کے بہت بڑے بڑے قبیلے تھے کہ جن کے افراد کی تعداد بہت زیادہ تھی، لہٰذا اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورہ یاسین پڑھنے والے کو اللہ جل شانہ بے حساب نعمتوں اور عزتوں سے نواز دیتا ہے۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جس شخص نے دن کے آغاز میں سورۃ یاسین پڑھی تو اللہ تعالیٰ اس دن کی تمام حاجات کو پورا فرما دے گا۔ لہٰذا بزرگان دین اور علماء کرام نے فرمایا ہے کہ کوئی بھی حاجت ہو تو سورۃ یاسین کا وظیفہ نہایت ہی مؤثر ہے۔ اس لیے اگر کسی مسلمان بھائی اور بہن کو شدید ترین حاجت درپیش ہو تو پھر اسے چاہیے کہ سورۃ یاسین کو روزانہ ایک مرتبہ ضرور تلاوت کرے اور لگاتار کرتا رہے جب تک کہ اس کی حاجت پوری نہ ہو جائے۔ تو انشاءاللہ تعالی اللہ جل شانہ جلدی اس کی جو بھی حاجت ہوگی، اس کی جو بھی خواہش ہوگی، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ضرور پوری فرمائے گا۔ اور اس کی اور بہت بڑی فضیلت میں آپ کو بیان کرتا ہوں کہ اگر کوئی روزانہ بلا ناگا فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین کو اپنا معمول بنا لے گا تو وہ بہت جلد مخلوق خدا میں حد عزیز بن جائے گا، اور اس کی عزت میں اللہ جل شانہ بے حد اضافہ فرما دے گا، اور اس کے مال میں غیب سے برکت پیدا ہوگی، ہر قسم کی برائی ختم ہو جائے گی، اور اس کی طبیعت میں نیکی کرنے کا رجحان خود بخود پیدا ہو جائے گا، اور ہر بیماریوں سے محفوظ رہے گا، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے تمام بیماریوں سے شفا بھی عطا کرے گا۔ اور اگر سورہ یاسین پڑھنے والا نیک اولاد کی خواہش کرے گا تو اللہ تعالیٰ نیک اولاد عطا فرمائے گا۔ تو میرے عزیزو، اگر آپ کسی بھی حاجت کو پورا کروانے کے لیے صلاۃ الحاجت اور سورہ یاسین روزانہ پڑھتے ہیں تو یہ بہت بہترین عمل ہے۔ اور آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے ہر بھائی ہر بہن کی ہر حاجت کو اپنی رحمت سے اپنے غیب کے خزانوں سے پورا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اور آمین کہہ دیا کرے، کیا پتا کس کی آمین کس کا مقدر بدل دے۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا صدقہ جاریہ سمجھ کر، اور اللہ پاک سے دعا ہے میرا سنانا اور آپ کا سننا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔